السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل کنگسٹار کریشنز۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب، جس کا نام ہے دلیل کا پتھر، اور اس کے رائٹر کا نام مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کہانی نے مجھ پر بہت اثر کیا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ بچپن میں سنتے تھے کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے ہی انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ سوچا کہ علم انسان کو پاگل کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ اکثر گھر میں بذریعہ ڈاک کتابیں موصول ہوتی ہیں، اور جس وقت پوسٹ مین آتا ہے عین اسی وقت میرا مالی جیرا بھی پودوں کی تراش خراش میں مصروف ہوتا ہے، لہٰذا کتابیں وہی موصول کرتا ہے۔ میرے صحن میں لیمو کا ایک پودا ہے جس پر ہر موسم میں لیمو لگتے ہیں۔ اس روز میں کچھ لیمو توڑ رہا تھا کہ مین گیٹ کی بیل ہوئی۔ جیرا مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے پانی کا نل بند کیا اور گیٹ سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا جس کی پیکنگ بتا رہی تھی کہ اندر کتابیں ہیں۔ میں نے وہیں وہ پیکٹ کھولا اور کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جیرا مالی میرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، صاحب، زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم کی تاب چڑھ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں چاچا، علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی جیرے مالی نے کندھے پر پڑا اپنا کپڑا اتارا، پسینہ پونچھا اور غور سے میری طرف دیکھا۔ صاحب جی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جیرے نے دانت نکالے۔ ماسٹر گاؤں گاؤں۔ پتہ چلا کہ جیرے کے گاؤں میں گزشتہ 50 سالوں میں ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہے، اور وہ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ شہر کی کسی اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھا، پھر واپس گاؤں چلا آیا اور اب ہاتھ میں اینٹ اٹھائے گاؤں گاؤں کرتا پھرتا ہے۔ جیرے کا گاؤں دور دراز کے کسی علاقے میں تھا، لیکن مجھ پر تجسس کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ میں نے پوچھا، چاچا، کیا میں تمہارے گاؤں جا کر اس ماسٹر کو دیکھ سکتا ہوں؟ جیرے نے کندھے اچکائے۔ جب مرضی دیکھ لیں، لیکن ہمارے گاؤں کا راستہ بہت خراب ہے، گاڑی تو نہیں جا سکے گی۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹرین یا بس تو جاتی ہوگی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف بس جاتی ہے، لیکن 2 بسیں بدلنا پڑتی ہیں۔ میں نے جیرے سے اس کے گاؤں کا ایڈریس لیا، حوالے کے لیے ایک نام معلوم کیا، اور ہفتے کی رات ہی روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد میں گاؤں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ راستہ واقعی خراب تھا، پورا انجر پنجر ہل کے رہ گیا۔ سخت تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا گاؤں میں داخل ہوتے ہی چاچے جیرے کے بتائے ہوئے بندے کا پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ یہ بندہ چاچے جیرے کا بہنوئی نہلا تھا اور گاؤں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بڑی محبت سے ملا اور بیٹھک میں خاص طور پر میرے لیے بستر لگوایا۔ رات کے کھانے میں اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر ماسٹر گاؤں گاؤں کا ذکر چھیڑ دیا۔ نہلے نے کہکہا لگایا، وہ تو جی پاگل ہے، اینٹ دے مارے گا۔ میں نے لسی کا ایک گھونٹ بھرا۔ کیا وہ کسی کو بھی دیکھتے ہی اینٹ مار دیتا ہے؟ نہلے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ویسے تو باتیں کرتے رہے تو لگتا ہی نہیں کہ پاگل ہے، لیکن بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اچانک ہی اینٹ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سر کھجایا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو ماسٹر گاؤں گاؤں سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ علم نے اسے آخر کیسے پاگل کیا۔ نہلے سے یہ طے پایا کہ صبح وہ گاؤں والوں کے ساتھ مجھے ماسٹر سے ملوانے لے جائے گا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایک ایسی خوشی تھی گویا کسی میلے میں جا رہے ہوں۔ میں نے نہلے سے پوچھا کہ یہ لوگ ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ نہلے نے کہکہا لگایا، بس جی، یہ شگل میلے کے شوقین ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ ماسٹر کے دماغ کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو ماسٹر سے یہی بات چیت کریں گے۔ آپ نے بس پیچھے رہ کر دیکھنا ہے کہ ماسٹر کیسے پہلے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے اور پھر اینٹ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا ماسٹر صاحب کے گھر والے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہلا ہنس پڑا، نہیں، وہ تو شہر میں ہیں، صرف ماسٹر ہی تماشا لگانے کے لیے یہاں رہ گیا۔ 10 منٹ بعد ہم سب ماسٹر گاؤں گاؤں کی رہائش کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے باہر شیشم کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ گھنی چھاؤں میں ایک 60-65 سالہ عمر رسیدہ شخص کرسی پر بیٹھا اینک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔
गांव के सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नैले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास आ गए। शायद मास्टर को भी लोगों की आमद महसूस हो गई थी। उसने यकदम किताब से नज़रें उठाईं और लोगों की तरफ देखा। कुछ देर तक वो उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आओ आओ, क्या पूछने आए हो? मजमे में से एक हट्टा कट्टा नौजवान 2 कदम आगे बढ़ा। मास्टर साहब, वो पूछना था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मास्टर ने कुछ लम्हे बात सुनी, फिर अपनी तेवरी चढ़ाई। कौन सी चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? कोई चुड़ैल वड़ैल नहीं होती। गांव वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। वही नौजवान फिर बोला, लेकिन मास्टर साहब, जो भी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते में बोहड़ के दरख्त के नीचे सोता है वो तो मर जाता है। गांव के 3 लोग तो ऐसे ही मारे जा चुके हैं। मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो, ये तो प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी वजह से रात को किसी भी दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है और सोने वाले की मौत हो जाती है। इसमें किसी चुड़ैल का कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही सारी फ़िज़ा कहकहों से गूंज उठी। नहले ने फ़ख्रिया अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि देखा ना, कर दी ना पागलों वाली बात। मैंने मास्टर की तरफ देखा, जो लोगों के कहे सुनकर दांत पीस रहा था। गांव का रंगरेज आगे बढ़ा। मास्टर साहब, काला रंग कैसे बनता है? मास्टर ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। भाई, काला रंग तो कोई रंग नहीं होता। यूँ समझ लो, जिस चीज़ में किसी रंग की मिलावट ना हो, यानी बेरंग हो, वो काली होती है। सब लोग हंसते हुए लोट-पोट हो गए। सवाल करने वाले ने बुलंद आवाज़ में कहा, ओए पागल मास्टर, मेरे बाल तो सफ़ेद हैं। मैं चौथे दिन खज़ाब लगाता हूँ, फिर ये सफ़ेद से काले कैसे हो जाते हैं? कह के हे बुलंद हो गए। मास्टर एकदम खड़ा हो गया। सब लोग चौकन्ने हो गए। एक और सवाल आया, मास्टर साहब, चाँद पर खड़े होकर ज़मीन पर पत्थर फेंका जाए तो कितनी देर बाद नीचे गिरता है? मास्टर के लहजे में बेबसी सी उमड़ आई। देखो, चाँद ऊपर नहीं, ज़मीन के सामने है, इसलिए चाँद पर खड़े होकर ज़मीन नीचे नहीं ऊपर नज़र आएगी। इस बात पर सबकी बतीसियाँ निकल आईं। यूँ लगा जैसे पूरे मजमे को किसी ने मुश्तरका गुदगुदी की हो। मास्टर के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। देखते ही देखते वो नीचे झुका और तेज़ी से ईंट उठा ली। एक हड़बोंग सी मची और सब लोग पीछे हट गए। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मास्टर साहब के करीब पहुंच गया। मास्टर गज़बनाक निगाहों से मुझे घूरने लगा। नहला और दीगर गांव वाले चीख चीख कर मुझसे पीछे हटने का कह रहे थे। मैंने एक नज़र गांव वालों पर डाली, फिर मास्टर साहब के पास आकर पूरी अकीदत से उनके ईंट वाले हाथ पर बोसा दिया और बोला, मास्टर साहब, जहालत का समुंदर दलील के पत्थर से पार नहीं होता। मास्टर साहब की होंठ कँप-कँप आए, ईंट हाथों से छूटी और आंखों में नमी सी तैर गई।